چند کے شبنم گوش 60 کی دہائی میں متعارف ہوئی اور اپنی شاندار کامیابیوں کا آغاز پہلی اردو فلم سے کر چکی تھی۔ اس دوران چندا، تلاش، اندلیب، جہاں تم، وہاں ہم، آسا اور سمندر جیسی فلموں نے باکس آفس پر ان کی اہمیت اور مقام کو مستحکم کرنے میں معاونت کی، جبکہ 70 کی دہائی میں ان کی باکس آفس پر بے در پہ بڑی بڑی اور غیر معمولی کامیابیوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس سلسلے میں ان کی بھرپور پرفارمنس سے آراستہ فلم دوستی نے باکس آفس پر پاکستان کی دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم کے اعزاز سے ہمکنار ہو کر شبنم کو صف اول کی ہیروئن بنانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ پھر کیا تھا 70 کی پوری دہائی میں وہ نمبر 1 ہیروئن کی حیثیت سے پاکستان کے تینوں سپر ہیروز محمد علی، ندیم اور وحید مراد کے ساتھ بہترین پرفارمنس اور مثالی کامیابیوں کے نئے سنگ میل عبور کرتی ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ غرض یہ کہ 70 کی دہائی میں زیبا بیگم کی فلمیں بھی باکس آفس پر مار کے سر کر رہی تھی۔ پرفارمنس کے میدان میں بھی وہ پیچھے نہ تھی، لیکن شبنم کاسٹ ویلیو کے ساتھ اعتبار سے ان سے ایک قدم آگے تھی۔ دو دلوں نے قسم کھائی ہے، نظر سے مستی جھلک رہی ہے۔ زیبا جن کی انسان اور آدمی، دامن اور چنگاری، شمع، نوکر، آرزو، بن بادل برسات، محبت زندگی ہے، دشمن، پھول میرے گلشن کا، جب جب پھول کھلے اور بھروسہ جیسی فلمیں گولڈن جوبلی کے اہداف کو چھو رہی تھی، تو دوسری جانب شبنم جی، آس، گھرانہ، آئینہ اور صورت، شمع محبت، زینت، انتظار، بھول، اچھے میاں، ملن، انتخاب، میرے ہم سفر، سہیلی، نیا انداز، گولڈن جوبلی، جبکہ دوستی، انمول، تلاش، اناڑی، پہچان، آج اور کل اور اوفیے بیویہ جیسی فلمیں ڈائمنڈ جوبلی جیسی غیر معمولی کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ گو کہ 70 کی دہائی میں نشو، ممتاز، آسیہ، سنگیتا اور کویتا بھی اردو سینما پر اپنا اثر و نفوذ قائم کر رہی تھی، لیکن اس میں سے کوئی بھی شبنم کے لیے چیلنجنگ پوزیشن میں نہ تھی۔ تاہم جب بابرا شریف نے فلم انتظار کی وساطت سے بطور ساتھی اداکارہ انٹری دی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چھوٹے قد کی فنکارہ شبنم کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر ابھرے گی۔ پھول، انتظار، آرزو، حقیقت، بے مثال میں بابرا کی کردار نگاری ثانوی نوعیت کی تھی، لیکن میرا نام ہے محبت 1975 ریلیز سے بابرا شریف نے فلم میکرز، ناقدین اور فلم ویورز کو چونکا دیا۔ ایک نہایت کم عمر معصومانہ خدوخال کی مالک جس کا سراپا کسی حسین گڑیا سے مشابہ تھا، ہر دیکھنے والے کے دل میں گر اور اثر کر گئی۔ نظر شباب کی شبانہ کے وساطت سے اس کا فنی رچاؤ اور ٹیلنٹ مزید نکھر کر سامنے آیا، اور اس فلم سے بابرا شریف نے بہترین اداکارہ برائے 1976 کا حیران کن مظاہرے سے آشنا ہوئے۔ صلاح باکس آفس پر شاندار بزنس کے ساتھ گولڈن جوبلی سے ہمکنار ہوئی، اور یہ طے ہو گیا کہ 80 کی دہائی میں نمبر 1 ہیروئنز کے سنگھاسن پر صرف ایک ہیروئن نہیں بلکہ 2 ہیروئنز براجمان ہوں گی۔ لیکن 1980 کے پورے سال شبنم کی فلموں اور کامیابیوں کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا۔ سال کا آغاز ہی ان کی بلاک بسٹر فلم بندش سے ہوا۔ اسی سال کے اگلے مہینے یعنی فروری میں پاکستانی سینما کی تاریخ کی دوسری بڑی کامیاب اردو فلم ہم دونوں منظر عام پر آ گئی۔ بندش میں وہ ایک تعلیم یافتہ ایئر ہوسٹس کے روپ میں جلوہ گر تھی، تو ہم دونوں میں ایک سادہ لیکن شوق دیہاتی حسینہ کے رول میں اپنے فن کے بہترین مظاہر پیش کرتی نظر آئی۔ اسلام دی گریٹ کی ٹین ایجر محبت اور تعلیم کے موضوع پر مبنی منفرد فلم نہیں ابھی نہیں نہ صرف گولڈن جوبلی ہٹ ثابت ہوئی بلکہ شبنم کے کردار نگاری کے تناظر میں بھی خاص اہمیت کی حامل رہی۔ اسی سال کی ریلیز ان کی پیاری اور رشتہ بھی گولڈن جوبلی ہٹ ثابت ہوئی۔ اسی سال بابرا شریف کی سائمہ کے علاوہ کوئی بگ ہٹ سامنے نہیں آ سکی، تاہم 1981 میں شبنم کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس سے آراستہ یادگار فلم قربانی شبنم کے کریڈٹ پر سال کی واحد سپر ہٹ فلم تھی۔ اس کے برعکس 1981 کے 12 مہینوں میں بابرا کی فلموں کا باکس آفس پر راج رہا۔ سال کے پہلے ریلیز منزل بابرا ایک سپر ڈوپر ہٹ فلم کی حیثیت سے سامنے آئی، پھر لاجواب ڈائمنڈ جوبلی، بڑا آدمی گولڈن جوبلی، الدین گولڈن جوبلی اور یہ زمانہ اور ہے ڈائمنڈ جوبلی جیسے اعزازات کی حامل ثابت ہوئی۔ اگر 1980 میں بابرا شریف کی برتری نظر آئی، پھر اگلے برسوں میں یہی 2 ہیروئنز پاکستانی سینما پر اور فلم بینوں کے دلوں پر راج کرتی رہی کہ بابرا کی سنگ دل، مہربانی، ایک دن بہو کا، ٹینا، ایک دوجے کے لیے، مس کولمبو، ہانگ کانگ کے شعلے، تیرا بنا کیا جینا کا جادو باکس آفس پر سر چڑھ کر بولا تو شبنم کی نصیب، ذرا سی بات، دھوریا، نام
میرا بدنام، خوبصورت دہلیز، کبھی الوداع نہ کہنا، دیوانگی، فیصلہ، شادی مگر آدھی نے بھی خوب پیسہ کمایا۔ یوں 80 کی دہائی میں یہ دونوں فنکارائے باکس آفس پر اپنی مضبوط پوزیشن کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آئی۔ اب اگر ان کا فنی اعتبار سے تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس میدان میں بھی دونوں ہی بھرپور کارکردگی کی حامل نظر آتی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ شبنم کی نسبت بابرا کا طرز اداکاری زیادہ فطری تھا، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کا شرارتی انداز، اس کی جذبات نگاری گویا ہر ایکٹ میں وہ پرفیکٹ نظر آتی تھی، جبکہ شبنم کے رونے دھونے کے مناظر میں ان کی پرفارمنس کے انداز کو ایک طبقے نے اکثر کوالٹی کو زمرے سے باہر قرار دیا۔ لیکن اس واقعاتی حقیقت کے باوجود پاکستان کی اردو سینما کی تاریخ میں فلم بینوں کی سب سے بڑی اکثریت کی مقبول ترین اور پسندیدہ ترین فنکار ہونے کا اعزاز شبنم ہی کو حاصل ہے۔ حالانکہ یہ اعتراف فلم قلم بند کرتے ہوئے ہمارے پیش نظر صبیہ خانم، نیار سلطانہ، مسرت نذیر رانی اور شمیم آرا جیسی عظیم اور مایہ ناز ہیروئنز کے نام بھی ہے، مگر ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ شبنم ہی وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیروئن ہے کہ جن کے حصے میں تمام ہیروئن سے زیادہ ہمہ جہت اور معاشرے کے مختلف طبقات کی نمائندہ عورت کے کرداروں کی ادائیگی کے بھرپور مواقع بہترین ڈائریکٹرز کی نگرانی میں کرنے کو ملے۔ اس میں بھی شبہ نہیں کہ شبنم ایک بہترین پروفیشنل اور اپنے کام سے فل کمیٹڈ فنکارہ رہی ہے۔ ان کے حصے میں جس نوعیت کا بھی کردار آیا، انہوں نے اس کردار کو خود پر طاری کر کے پوری یکسوئی سے اسے ادا کرنے کی صحیح۔ رقص کے شعبے میں وہ کمزور تھی، لیکن رقاصہ کے کردار میں بھی جان لڑا کر کام کیا۔ جذباتی کرداروں میں روتے ہوئے کبھی کبھی ہارٹ بھی ہوئی، لیکن اپنی اعلیٰ ڈرامائی پرفارمنس سے ویورز کو دلگداز اور اشبار بھی کیا۔ پردے باز لڑکی کا رول ہو یا انقلابی بہو کا، ہارڈ ورکر جرنلسٹ کی تمثیل ہو یا خاتون وکیل کا کردار، مظلوم ماں ہو یا پگلی لڑکی، وہ ہر کردار کی ادائیگی میں پوری طرح ڈوب جاتی اور مخلص نظر آتی۔ ہر فنکار کے کریڈٹ پر بہت سا قابل ذکر کام ہوتا ہے، لیکن ان کے کسی ایک کام کو کسی خاص اہمیت اور امتیاز کے پیش نظر ماسٹر پیس ورک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شبنم کے کریڈٹ پر بہت سے یادگار اور دلوں میں نقش ہو جانے والے کام ہیں، لیکن اگر ماسٹر پیس ان میں تلاش کیا جائے تو بلا تشکیک حسن عسکری کی شاہکار تخلیق دھوریا میں شبنم کے کام کو ان کے فنی زندگی کا سب سے بڑا افتخار، سب سے اعلیٰ تمثیل نگاری کا نقطہ کمال قرار دیا جا سکتا ہے۔ شبنم کی حقیقی حریف بابرا شریف کے میتھڈ آف ایکٹنگ پر بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرز اداکاری میں فرسٹ لیڈی آف پاکستانی سلور اسکرین صبیہ خانم کے سٹائل کی جھلکیاں جا بجا نظر آتی ہے، بالخصوص جب بابرا نے اپنی فنی زندگی کا سب سے زیادہ مشکل اور چیلنجنگ رول فلم سلاخے کے لیے پلے کیا تو انہوں نے آبدہ کے روپ کو ایک گناہ اور صحیح کی ممی کی باڈی لینگویج اور اسی طرز پر بس ایکسپریشنز کا استعمال کیا، حتیٰ کہ سگریٹ پینے کا انداز بھی انہیں سے اڈاپٹڈ کیا۔ ناقدین کے نزدیک بابرا شریف کی پرفارمنس میں شبنم کی بنسبت زیادہ ریالٹی اور زیادہ فطری پن پایا گیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ باکس آفس پر شبنم کا جو تنہا نمبر 1 کا سٹیٹس تھا، اس میں صرف اور صرف بابرا ہی حصہ دار بنی۔ یعنی 70 کی دہائی میں صرف شبنم نمبر 1 تھی، لیکن 80 کی دہائی میں ان کے اس پوزیشن میں بابرا شراکت دار ٹھہری، لیکن عوام میں مقبولیت اور پذیرائی کا جو اعزاز شبنم نے پایا وہ اس سے زیادہ بلند پایا ہیروئنز کو بھی نصیب نہ ہو سکا۔